أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. اب تک ہمارا سبق ہے مخارج سے ریلیٹڈ ہمارا سبق آگے چلے گا، ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اصول مخارج ہم سیکھیں گے آج. اصول مخارج کتنے ہیں اور ان کے بارے میں ہم کیا کیا جانتے ہیں. اصول مخارج اصل میں 5 ہوتے ہیں. اصول کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جڑ. جیسے ہم دیکھتے ہیں اصل اور اس کی فرع جو ہوتی ہے وہ اس سے آگے برانچز ہوتی ہیں. اصول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی جڑ ہوتی ہے. تو مخارج کی جو جڑیں ہیں اصول مخارج کہلائیں گی. یعنی کہاں کہاں سے وہ روٹس کہاں ہیں مخارج کی، کون کون سی چیزیں ہیں جو روٹس بنتی ہیں، تو وہ ہم آج سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اصول مخارج میں ہمارے پاس ہے حلق یعنی گلا، پھر ہے لسان یعنی زبان، کے بعد شفتان دونوں ہونٹ، رف دہن منہ کا خالی حصہ، خیشوم ناک کا بانسا. یہ 5 چیزیں ہم نے ابھی لاسٹ کلاس میں مخرج محقق اور مخرج مقدر میں پڑھی تھیں. اب ہم یہاں پر اس کی ڈیٹیل پڑھنے لگے ہیں. 5 اصول مخارج ہیں، ان کی 1 بائی 1 ہم ڈیٹیل سیکھیں گے کہ حلق کے اندر کیا ہے، لسان میں کیا ہے، شفتان میں کیا ہے، جوف دہن اور خیشوم میں کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس حلق ہے. حلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حلق حصے ہیں. اقصى الحلق ہے، وسط الحلق ہے اور ادنى الحلق ہے. یعنی اقصی حلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اقصی مطلب ہوتا ہے دور. ہمارے منہ سے جو دور والا حصہ ہوگا گلے کا اس کا نام رکھ دیا ہے اقصی حلق. وسط حلق کا مطلب ہوتا ہے جو درمیان والا حصہ ہوگا. ادنا حلق کا مطلب ہے جو منہ کے قریب ہوگا. ادنا قریب کو بولتے ہیں. جو منہ کے قریب والا حصہ ہوگا اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ادنا حلق. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 جو مخارج ہیں ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں. اقصی حلق سے ہمارے پاس 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا. وسط حلق سے ہمارے پاس 2 حروف نکلتے ہیں، وہ ہیں عین اور حا. ادنا حلق سے ہمارے پاس پھر 2 حروف نکلتے ہیں، وہ ہیں غین اور خا. اچھا، مخرج کے اعتبار سے ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کیونکہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں نا، حلق سے ادا ہونے کی نسبت سے ان کا نام رکھ دیا گیا حروف حلقی. ہم نے حلق کے اندر 3 مخارج سیکھے اور ان 3 مخارج کے اندر 6 حروف پائے جاتے ہیں. کاؤنٹنگ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد رکھ لیں کہ حلق کے اندر ٹوٹل 3 مخارج ہیں اور 3 مخارج کے اندر 6 حروف پائے جاتے ہیں. یعنی 2 حروف اقصی حلق کے، 2 حروف وسط حلق کے اور 2 حروف ادنا حلق کے. اور ان تینوں حلق کے جو نام ہم نے سیکھے ہیں ان کو ہم مخارج کہیں گے. یہ 3 مخارج ہو گئے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی مہاراج، یہ آسان ہے، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کو مخارج بھی ہو گئے نا کہ ہم اقصی حلق سے یعنی حلق کا جو سب سے آخری والا حصہ ہے وہاں سے ہم بولیں گے حمزہ ہا، حمزہ ہا. ان 2 حروف کی آواز نکلے گی. اور جو درمیان والے حلق سے نکلیں گی وہ 2 حروف کی آواز عین ہا، عین ہا. اب پریکٹس کرنے کا وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اور جو ادنا حلق ہے اس سے 2 حروف جو نکلیں گے وہ ہیں غین خا، غین خا. تو یہ آپ لوگوں نے حروف کے مخارج بھی ساتھ یاد کرنے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ان کے عربی میں نام اور اس میں کتنی تعداد مخارج کی ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے. اور پھر آخر میں ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں ان کا وہ نام بھی بتانا ہے. کیا نام ہم نے رکھا تھا ان کا؟ ان 6 حروف کو کیا حروف کہتے ہیں؟ حلقی.
حروف حلق، جی بالکل حروف حلقی ہیں یہ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو لسان، زبان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. لسان میں تھوڑا سا غور سے سمجھنے والا سبق ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنا توجہ دینی پڑے گی. لسان جو ہوتی ہے زبان، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں. ہماری زبان میں 5 حصے پائے جاتے ہیں. ان 5 حصوں سے حروف کتنے نکلیں گے اور ان میں مخارج کتنے ہوں گے ہم یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے حلق کو سیکھا. حلق سے تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں تو ہماری زبان کا پہلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اقصی لسان. اقصی لسان، پھر اقصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور. یعنی ہمارے منہ سے جو دور والا حصہ زبان کا ہوگا، جو جہاں پر ہمارا حلق شروع ہو رہا ہوگا، وہاں سے زبان اینڈ ہو رہی ہوگی، اس والے پارٹ کو بولیں گے اقصی لسان. اچھا، اقصی لسان میں 2 مخارج ہیں. ایک مخرج ہے قوف کا اور ایک مخرج ہے کاف کا. قوف، اقصی لسان جب نرم تالو سے لگتی ہے. نرم تالو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر، ہمارے حلق کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو نرم تالو کہتے ہیں، جو ہمارے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک جی. ہے، اس والے پارٹ کو نرم تالو کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے اور اس کے بالکل پیرالل زبان جو ہوتی ہے وہ اقصی لسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوپر جو تالو لگا ہوا ہے نرم، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کا نام ہے نرم تالو. اسی کے بالکل اپوزٹ زبان پہ سامنے والا جو حصہ ہوگا زبان کا، نچلی سائڈ پہ آ جائے تو زبان کی جڑ اقصی لسان. زبان کی جڑ بھی بولتے ہیں اس کو اردو میں. اقصی لسان کا مطلب ہے زبان کی جڑ. اب جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو ہمارا حرف نکلے گا قوف. قوف. اب پڑھ کے دیکھیں کہ ہماری زبان کی جڑ اس نرم تالو کو ہی ٹچ کرے گی. قوف، پوری آواز باہر آنے دیں. قوف. قوے کے ساتھ لگی ہے. جی ہاں، اردو میں کوا کہتے ہیں. کوا. قوف. اور کوشش یہ کریں کہ قوف پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جی. زری آپ پڑھے. قاف. زیب آپ پڑھے. قاف. جی گڈ. اور کون ہے؟ رابعہ جی ہیں. رابع. رابعہ جی آپ تھوڑا سا آپ کا نا باریک ہے، الف کو نہیں باریک نہیں کرنا، الف کو بھی موٹا رکھنا ہے. قاف، آخر تک موٹا ہوگا یہ. قاف، پورا منہ بھر کے بولیں. قاف. تھوڑا سا آپ چینج ہوا ہے، پریکٹس کریے گا. جو الف ہے نا اس کے ساتھ جوڑا 3 حروف کی آواز آ رہی ہے نا، قاف. ٹھیک ہے، 3 حروف کی آواز. قاف کے ساتھ الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے. آپ کا جو الف ہے نا وہ باریک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ قاف کے ساتھ الف کی آواز کو اپنی پوزیشن چینج کر لیتی ہیں. پوزیشن کو چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اقصی لسان، جی ایک دفعہ ہم مخرج دہراتے ہیں. اقصی لسان بالمقابل اوپر کا نرم تالو. جب ہم اس کے ساتھ اقصی لسان کو لگائیں گے تو لفظ قوف ادا ہوگا. دوسرا مخرج اس کے اندر یہ ہے، اقصی لسان بالمقابل نرم اور سخت تالو. یعنی نرم کے ساتھ ساتھ سخت تالو کے ساتھ بھی اقصی لسان ٹچ کرے گی. نرم تالو سے تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائے تو وہ سخت تالو ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اقصی لسان بالمقابل نرم اور سخت تالو. تو یہ حرف ہو جائے گا کاف. اب آپ کاف پڑھیں اور دیکھیں کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی آوازوں میں، دونوں کی جو مخرج ہے جو ٹچ ہو رہا ہے، یہ فیلنگ کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا، فیل کرنے سے. کاف. ہونٹوں کو پھیلا کے نہیں بولنا. کاف. رابعہ جی آپ کا کیف ہو رہا ہے، نہیں کاف پورا سیدھا کر کے بولیں، اس کو لٹائے نہیں. کاف، منہ کھول کے بولیں. کاف. یس گڈ. جی ذریعہ آپ بولیں. کاف. جی زیب آپ بولیں.
قاف باریک والا پڑھنا. کاف کاف تھوڑا سا موٹا ہے ابھی بھی. کاف باریک کرے. کاف. یس گڈ. اور کون ہے ذریعہ کلاس میں؟ بس ذکیہ نہیں ارجمہ نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقصی لسان میں ہم نے جو سیکھا 2 مخارج اور 2 ہی حروف. ٹھیک ہے. کاؤنٹنگ بھی یاد کر لیں، مخارج بھی کتنے ہیں اور ان کے حروف بھی کی کاؤنٹنگ بھی کتنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اقصی لسان سے تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، منہ کی طرف آتے ہیں تو وسط لسان آ جاتی ہے زبان کا درمیان. اس کو کہتے ہیں وسط لسان. اچھا وسط لسان جو ہے اس کے اندر ایک ہی مخرج ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ ہے جہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں. مخرج ایک ہوا، حروف 3 ہو گئے. ایک مخرج کیا ہے اس میں؟ وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی وسط لسان جو زبان کا درمیان ہے اسی کے مقابل بالکل پیرالل اوپر جو تالو کا جو حصہ ہے وہ ہوگا. دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف اٹھیں گے، تالو کی طرف زبان اٹھے گی تو پھر جیم شین یا. ٹھیک ہے پڑھ کے دیکھتے ہیں. جیم 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 شین شین یا. یا. اب آپ ان 3 حروف کی پریکٹس بھی کریں اور ساتھ میں یہ فیل کریں کہ کیا آپ لوگوں کے درمیان سے زبان اٹھ رہی ہے اور اوپر کی طرف جا رہی ہے. جیم شین یا. یا زبان صرف درمیان میں سے حرکت کر رہی ہے اور آگے پیچھے سے کہیں سے نہیں حرکت کر رہی ہے ان 3 حروف کو پڑھتے وقت. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مخرج کیا ہوگا؟ وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو، تو پھر جیم شین یاد ہوں گے. اچھا جو قوف اور کاف میں نے پڑھائے ہیں ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں. لہاتیہ. جی جی اعتبار سے لہات ہے لہیہ نا، لہاتیہ. لہات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو کوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کو لہات کہتے ہیں، تو اسی سے لہاتیہ بن گیا دونوں. اور قاف اور کاف دونوں کا نام لہاتیہ بن گیا. اور جیم شین یا کا مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ نام ہے ان کا. حروف شجریہ شین میم را یا ہا شجریہ. 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 اور یہ لکھا ہوا لین اور متحرک شین یا اس کو نہ پڑھیں. یا لین نہیں، یا جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ یا لین جو ہوتا ہے نا بئی تئی ہاں 23 سے. جی جی جی. تئی، جب یہ ہوگا تب بھی اس کی جو ہے نا یا اس کا مخرج یہیں سے نکلے گا، اور جب یہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہوگا تب بھی اس کا مخرج یہیں سے نکلے گا. لیکن جب حروف مدہ کے میں آ جاتا ہے نا تو پھر یہ یا جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، جیسے بی تی سی. اب زبان کا درمیان نہیں اٹھ رہا اس کے لیے. ٹھیک ہے جی جی. یہ پھر توفی دہن سے ادا ہو رہی ہے آواز. آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.